بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ حریم کے والدین ملازم پیشہ تھے۔ اس کا ننہال قریب تھا، اس لیے وہ اپنے نانا نانی کے گھر رہتی تھی۔ وہیں اسکول میں وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ حریم کے نانا تعلیم یافتہ انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے حریم کو پریشان سا دیکھا تو اس سے پوچھا، آج تم چپ چاپ ایک طرف بیٹھی ہو، کیا بات ہے؟ نانا، ابو مس نے مجھے پودوں کے بارے میں پڑھایا ہے، وہ مجھے نوٹس نہیں مل رہے، آپ مجھے پودوں کے بارے میں مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حریم نے نانا کو پوری بات بتا دی۔ بس اتنی سی بات ہے، شام کی چائے کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ نانا نے اسے تسلی دی۔ شام کو حریم کاغذ قلم لے کر نانا ابو کے پاس آئی اور پوچھا، نانا ابو درخت اور پودے وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ نانا ابو نے چشمہ اتار کر اخبار ایک طرف رکھا اور بولے، زمین سے اگنے والے پیڑ پودے دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی موجود تھے۔ ماہرین نباتات کی تحقیق سے پتہ چلا ہے 60 کروڑ برس پہلے پودوں کی کچھ سادہ اقسام نے پانی سے نکل کر خشکی پر جڑیں پکڑ لی۔ 40 کروڑ سال پہلے پودوں کی اونچائی 30 سینٹی میٹر سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ یہ ایک زندہ مخلوق ہے اور ان کا جسم بھی دوسرے جاندار کی طرح خلیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اپنی نشو و نما کرتے ہیں۔ ان کے خلیات پروٹوپلازم بھی زندگی کا ایک مادہ، پودے اس سے سانس لیتے ہیں اور اپنی خوراک بھی تیار کرتے ہیں۔ پودے سانس کیسے لیتے ہیں نانا ابو؟ ان کو تو پھیپھڑے ہی نہیں ہوتے۔ حریم نے اچانک سوال کیا۔ پودوں میں سانس لینے کا عمل دوسرے حیوانات سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ پتوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ حیوانات کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ وہ آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودے دن میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ یعنی پودے اور حیوان، اس میں انسان بھی شامل ہے، ایک دوسرے کے لیے اہم ہے۔ نانا ابو، شاید صاف اس لیے ہمیں بتایا جاتا ہے اور حکومت بھی زور دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائے تاکہ ہمیں آکسیجن ملتی رہے۔ نانا ابو نے کہا، ہاں، اور یہ آکسیجن لے کر ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے پھیپھڑوں سے خارج کرتے ہیں، درخت اسے جذب کر لیتے ہیں۔ ایک ننھے سے بیج سے اتنا بڑا پودا کیسے بن جاتا ہے؟ نانا ابو، کتنی حیرت کی بات ہے نا؟ حریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے بیٹی، ایک بیج سے پیڑ پودوں کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اس وقت تک بیکار ہے جب تک اسے مناسب مقدار میں پانی اور حسب ضرورت سورج سے حرارت نہ ملے۔ اس کے علاوہ نمو عام طور پر تاریکی میں بہتر طور پر ہوتی ہے۔ بیج اپنے مخصوص درجہ حرارت سے پھوٹتے ہیں، یہی وجہ ہے موسم سرما اور موسم گرما کی فصلیں الگ ہوتی ہیں۔ نانا ابو، ایک بار مس نے بتایا تھا کہ پیڑ پودے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، یعنی آلودگی سے بھی بچاتے ہیں۔ حریم نے بتایا، ہاں، آج کے دور میں انسان کی آلودگی کے خوف سے پریشان ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے، لیکن انسان کا اپنا پیدا کرتا ہے لکڑی اور رہائش جگہ حاصل کرنے کے لیے تیزی سے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، اس لیے فضا میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے، جس سے فضائی توازن بگڑ رہا ہے۔ درخت جس عمل سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اسے ضیائی تالیف یعنی فوٹوسنتھیسس کہا جاتا ہے۔ ضیائی کا مطلب سورج کی روشنی کو خوراک میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ کام صرف پیڑ پودے ہی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، سورج کی روشنی اور پیڑوں میں پایا جانے والا سبزینہ، اسے کلوروفل بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ تو بتائیے کلوروفل کے بارے میں، کچھ انوکھی سی ہے۔ نانا ابو بولے، ارے ہاں، پودوں سے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بتانا تو بھول ہی گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پیڑ پودے ماحول کے درجہ حرارت کو محسوس کر کے رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں، موسم کو خوب پہچانتے ہیں۔ صحرا میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اس لیے کچھ پودے پانی کو جذب کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ان میں وقت کی پیمائش کا نظام بھی ہوتا ہے، کچھ پودوں کے پتے چھونے سے گول ہو کر بند ہو جاتے ہیں، کچھ پودے اپنے اوپر بیٹھنے والے کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں درختوں کی تقریباً 40,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ حریم نے پوچھا، دنیا میں کچھ ایسے درخت بھی ہوں گے جو عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے مشہور ہوں؟ نانا ابو نے بتایا، ایک یوکلپٹس، جسے سفیدہ بھی کہا جاتا ہے، مشہور درخت آسٹریلیا کا یوکلپٹس ہے، جس کی اونچائی 114 میٹر ہے، یعنی 38 منزلہ عمارت کے برابر۔ اس کے علاوہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک درخت کا تنا اس قدر چوڑا ہے کہ اسے تراش کر درمیان میں سے ایک سڑک گزاری جا سکتی ہے۔ ایک اور امریکی ریاست ایریزونا میں قدیم ترین نوکیلے پتوں والا سروگبر کا درخت ہے جو 4600 سال پرانا ہے،
لائچن جنوبی امریکہ میں پائے جانے والے عمر 10,000 سال کے قریب ہے۔ حریم نے کہا نانا ابو آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میں نے یہ ساری باتیں لکھ لی ہیں، لگتا ہے اسکول میں میرا مضمون مس کو ضرور پسند آئے گا۔ شکریہ۔ نانا ابو نے اخبار پڑھنے کے لیے چشمہ لگاتے ہوئے کہا ضرور ضرور انشاءاللہ۔ ویورز آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔